ہم سب کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے جسے کہتے ہیں نا بے حساب محبت کرتے ہیں، پر کیا کبھی رک کر یہ سوچا ہے کہ اس بے انتہا، اس بے حساب محبت کا سب سے پہلا اور اصل حقدار کون ہونا چاہیے؟ آئیے آج محبت کی ترجیحات اور خاندانی رشتوں کے اسی گہرے سوال کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، محبت کا یہ سوال اکثر شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ ایک بہت ہی خوبصورت جملے سے، ایک ایسا جملہ جو ہو سکتا ہے ہم میں سے کئی لوگوں نے کسی نہ کسی کے لیے استعمال بھی کیا ہو۔ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں نا؟ مطلب یہ کسی کو دنیا میں سب سے خاص ہونے کا احساس دلا دیتے ہیں۔ لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں نا، تو اصل میں ہم اپنی ترجیحات کا، اپنی پرائیورٹیز کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں، اور بس یہیں سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو سوال یہی ہے جو ہم سب کو خود سے پوچھنا ہے، یہ بے حساب محبت، یہ سب سے اونچا درجہ، آخر کس رشتے کا حق ہے؟ اور سوچئے، اگر یہ مقام والدین کا نہیں، تو کیا ہم انجانے میں اپنے ہی وجود کی بنیادوں کو کمزور تو نہیں کر رہے؟ اچھا، اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں اس رشتے کی گہرائی میں اترنا پڑے گا جو ہماری زندگی کی اصل بنیاد ہے۔ جی ہاں، والدین کا بے مثالی ایثار اور ان کی بے لوث محبت۔ تو والدین کا ایثار آخر ہے کیا چیز؟ سیدھی سی بات ہے، یہ اپنی نیندیں، اپنا سکون، اپنی خواہشات، سب کچھ اولاد کی پرورش کے لیے قربان کر دینے کا نام ہے۔ اور یہ ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی قربانی ہے جس میں نہ تو کسی بدلے کی امید ہوتی ہے اور نہ ہی کسی تعریف کی خواہش۔ والدین کی محبت کی جو نوعیت ہے نا، وہ بالکل ہی الگ ہے، بالکل منفرد ہے۔ یہ محبت کسی شرط سے نہیں جڑی ہوتی۔ آپ دیکھیں ان کی دعائیں، وہ اکثر خاموشی سے ہمارے ساتھ سفر کرتی رہتی ہیں، اور ان کی قربانیاں، وہ تو گمنام رہ کر ہماری زندگیاں سنوار دیتی ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ اس بے مثال ایثار کا مقابلہ شاید ہی کوئی دوسرا رشتہ کر سکتا ہے۔ لیکن والدین کے اس بے مثال ایثار کے باوجود آج کے دور میں ایک مسئلہ ہے۔ ہماری ترجیحات میں نا ایک بڑی غیر محسوس سی تبدیلی آ رہی ہے، ایک ایسی تبدیلی جس پر اکثر ہماری اپنی بھی نظر نہیں پڑتی۔ دیکھیں، آج کا جو دور ہے وہ جذبات کے اظہار کا دور ہے نا؟ خاص طور پر سوشل میڈیا پر ہم اپنی پسند ناپسند، اپنی محبت، سب کچھ کھلم کھلا دنیا کو بتاتے ہیں، اور یہ جو ہمارا اظہار ہے نا، یہی ہماری ترجیحات کا آئینہ ہوتا ہے۔ اور بس یہیں وہ تضاد سامنے آ جاتا ہے۔ ایک طرف ہم دوستوں اور ساتھیوں کے لیے سوشل میڈیا پر محبت کے لمبے اعلان کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف ان والدین کے لیے ہمارا وقت اور ہماری توجہ کم ہوتی جا رہی ہے جنہوں نے ہمیں اپنا سب کچھ دے دیا۔ یہی وہ خاموش عدم توازن ہے جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ اور سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ جو تبدیلی ہے، یہ کوئی ایک دن میں نہیں آتی، نہیں، یہ ایک بہت ہی خاموش سفر ہے جس میں دھیرے دھیرے ہماری ترجیحات بدل جاتی ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ اصل حقدار کہیں بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ اب جب ایسا ہوتا ہے تو اس خاموش تبدیلی کے جو نتائج ہیں وہ اکثر ہمارے خاندانوں کے لیے بہت سنگین ثابت ہوتے ہیں۔ جب محبت کی یہ ترتیب بگڑتی ہے نا، تو ہمارے خاندانی نظام کی بنیادوں میں سمجھیں کہ دراڑیں پڑنے لگتی ہیں۔ اور یہ جو زوال کا عمل ہے، یہ بھی ایک ترتیب سے ہوتا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے ترجیح بدلتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ والدین کی خدمت بوجھ لگنے لگتی ہے، ان کا مشورہ مداخلت محسوس ہوتا ہے، اور آخر میں دلوں میں وہ فاصلے پیدا ہو جاتے ہیں جنہیں پھر مٹانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو بات ہے نا، یہ اس حقیقت کو بہترین انداز میں بیان کرتی ہے۔ خاندانی زوال کا مطلب صرف لڑائی جھگڑا یا علیحدگی نہیں ہے، نہیں، اصل زوال تو وہ خاموش دوری ہے جب والدین تنہا محسوس کرنے لگیں اور ان کی بات سننے والا کوئی نہ ہو۔ یقین کیجئے، یہ چیز کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا اس صورتحال کو بدلا جا سکتا ہے؟ جی بالکل بدلا جا سکتا ہے۔ حل کسی بھی رشتے سے دستبردار ہونے میں نہیں ہے، بلکہ محبت کی ترتیب کو درست کرنے اور اس میں توازن یعنی بیلنس واپس لانے میں ہے۔ ایک بات واضح کر دوں، یہاں مقصد نئے رشتوں یا نئی محبتوں کو ختم کرنا ہرگز نہیں ہے، بلکہ مقصد صرف یہ ہے کہ نئی شاخیں ضرور پھوٹیں، مگر وہ جو پرانی بنیاد ہے نا، یعنی جڑیں، وہ کمزور نہ پڑیں۔ تو یہ توازن بحال کیسے ہوگا؟ اس کے لیے چند بہت ہی سادہ مگر بہت مؤثر قدم اٹھائے جا سکتے ہیں، جیسے کہ والدین کے لیے وقت نکالنا، ان سے بات چیت کرنا، محبت سے ان کی خدمت کرنا، اور
سب سے بڑھ کر ان کے لیے سچے دل سے دعا کرنا، یہ وہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو اس رشتے کو دوبارہ سے مضبوط بنا سکتے ہیں۔ چلیں آخر میں اس پوری بات کو ایک بہت ہی طاقتور مثال سے سمجھتے ہیں، ایک ایسی مثال جو محبت کی درست سمت کو بالکل واضح کر دے گی۔ سوچئے، ایک خاندان کی مثال بالکل ایک درخت جیسی ہے، ایک زندہ، بڑھتا ہوا، پھلتا پھولتا درخت۔ اور اس درخت کی جڑیں کون ہیں؟ والدین، جی، وہ بنیاد جو شاید نظر نہیں آتی مگر پورے درخت کو تھامے رکھتی ہے، اسے غذا دیتی ہے اور ہر طوفان میں اسے سیدھا کھڑا رکھتی ہے۔ اور اصول بہت زیادہ ہے۔ اگر جڑیں مضبوط ہیں نا تو شاخیں جتنی بھی پھیل جائیں درخت کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا، لیکن اگر جڑیں ہی کمزور ہو گئیں تو پھر پورا کا پورا درخت گر سکتا ہے۔ تو آخر میں یہ ایک سوال ہم سب کے لیے ہے، اپنے آپ سے پوچھنے کے لیے، کیا ہم نے اپنے دل میں والدین کو وہ مقام دیا ہے جس کے وہ واقعی حقدار ہیں؟ کیا ہماری بے حساب محبت کی سمت درست ہے